امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نمبر 10، برزخ۔ برزخ 2024 کی ایک پاکستانی ہارر ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے عاصم عباسی نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس سیریز کی مرکزی کاسٹ میں فواد خان اور صنم سعید شامل ہیں۔ اس سیریز کو زی5 اور زندگی چینل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اس سیریز کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ نمبر 9، عبداللہ پور کا دیوداس۔ عبداللہ پور کے دیوداس کی کہانی دلچسپ ہے کیونکہ یہ آنے والے زمانے کے بہترین دوستوں اور جذبات، جذبے اور رومانس کی پیچیدگی کے ساتھ ان کی باہمی محبت کی دلچسپی سے متعلق ہے۔ اس ڈرامے میں فخر، کاشف اور گل بانو کے کردار بالترتیب بلال عباس خان، رضا تالش اور سارہ خان نے ادا کیے ہیں۔ گل بانو دیوداس کے تخلص سے ایک شاعر کی شاعری سے مشہور ہو جاتی ہے۔ دو بہترین دوست کاشف اور فخر جو گل بانو سے محبت کرتے ہیں، اس کا دل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے کاشف نے گل بانو کے سامنے انکشاف کیا کہ وہ دیوداس ہے جبکہ حقیقی دیوداس فخر ہے۔ کیا گل بانو سے ان کی محبت بہترین دوست دشمنی میں بدل جائے گی؟ گل بانو ان دونوں میں سے کس کا انتخاب کرے گی؟ واقعات کے سلسلے کی پیروی کرتے ہوئے عبداللہ پور کے دیوداس کی پیچیدگی کو دریافت کریں۔ نمبر 8، زرد پتوں کا بند۔ سماجی اصولوں کے خلاف خواب دیکھنے اور ہمت کرنے کے لیے لچک اور انحراف کی سوچ کو بھڑکانے والی کہانی۔ جیسا کہ مینو کا راستہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے، اس کے اپنے خاندان سے ابھرتے ہوئے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جرأت مندانہ سفر کا آغاز کرتی ہے۔ روایت کی طرف سے تعمیر کی جانے والی رکاوٹوں سے بے خوف وہ تبدیلی کے نشان کے طور پر اٹھتی ہے، جس سے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی کمیونٹی کی لاتعداد لیگر لڑکیوں کو بھی خواب دیکھنے اور ایک روشن مستقبل کے لیے جدوجہد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ نمبر 7، ام عائشہ۔ ام عائشہ ایک متقی نوجوان خاتون خدا پر غیر متزلزل بھروسہ رکھتی ہے اور اپنے اعمال کو اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ وضع کرتی ہے۔ مضبوط اقدار اور اخلاق کی بنیاد پر ام عائشہ زندگی کے فیصلوں پر اعتماد کے ساتھ تشریف لے جاتی ہے، پھر بھی جدید اصولوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سماجی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسود ایک کرشماتی نوجوان ہے جس کے پاس ایک عملی نقطۂ نظر ہے جو پیچیدہ منصوبہ بندی پر یقین رکھتا ہے۔ تقدیر پر اس کا بے اعتنائی اور پرعزم رویہ اسے اپنے آس پاس کے لوگوں سے الگ کر دیتا ہے۔ نمبر 6، جینٹل مین۔ مشہور ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمن قمر کا لکھا ہوا جینٹل مین ڈرامہ گہرائی سے بھری کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ پاکستان کے سماجی اور سیاسی منظرنامے سے متاثر ہے جو ان گہرائیوں سے جڑے مسائل کو اجاگر کرتا ہے جو کہ سامنے نہیں آتے۔ جینٹل مین کے کردار کے ذریعے خلیل الرحمن قمر اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ کس طرح سماجی سیاسی منظرنامے میں مسائل صرف گنڈوں اور بدماشوں کی وجہ سے نہیں ہیں۔ بہت سے نقاب پوش لوگ معاشرے میں افراتفری پھیلاتے ہیں۔ یہ عوام کے لیے محسوس کرنے والے گنڈوں اور اپنے فائدے کے لیے عوام کو لوٹنے والے غریب لوگوں کے گرد گھومتا ہے۔ یہ یقینی طور پر ناظرین کو ٹی وی اسکرین پر سینما کا تجربہ دے گا۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، جفا۔ جفا محبت، قربانی اور مشکلات کے خلاف لچک کی ایک پرجوش کہانی کے طور پر سامنے آتی ہے۔ خاندانی توقعات اور سماجی دباؤ کے پس منظر میں ڈرامہ دو کزنز زارا اور اندلیب کی زندگیوں کو بیان کرتا ہے جن کی تقدیر غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب وہ شادی کے ادارے کے سامنے پیش ہو جاتی ہیں۔
اندلیب اپنے آپ کو اپنے سے بہت بڑے آدمی کے ساتھ جکڑا ہوا پاتی ہے، اس محبت کو چھین لیتی ہے جسے وہ کبھی پسند کرتی تھی، جبکہ زارا اپنے شوہر کے ہنگامہ خیز مزاج کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہنگاموں اور مصیبتوں کے درمیان محبت سب کو فتح کرے گی یا قسمت کے پاس دوسرے منصوبے ہیں؟ نمبر 4، رد۔ رد ایک ڈرامائی کہانی ہے جو 3 کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں لیکن قسمت راستے میں آتی رہتی ہے۔ شہریار منور بطور سالار ایک بھرپور پس منظر سے تعلق رکھتا ہے، تاہم وہ اپنی سوتیلی ماں اور بھائی کی وجہ سے پسماندہ زندگی گزار رہا ہے۔ ہبا بخاری بحیثیت ایمان ایک پڑھی لکھی محنتی لڑکی ہے جو بہت ذمہ دار ہے اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ارسلان نصیر بحیثیت زین ایک اچھی طرح سے آباد آدمی ہے، بیرون ملک کام کر رہا ہے اور اس کا خاندان اس کی شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایمان اور سالار نے مشکل وقت میں ایک دوسرے سے شادی کی، وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں خوشگوار زندگی ہوتی ہے۔ جلدی سے کسی نتیجے پر پہنچنے سے اکثر پچھتاوا ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ سچ کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، پاگل خانہ۔ پاگل خانہ ڈرامہ خالص محبت کی کہانی ہے اور جہاں محبت کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس ڈرامے میں صبا قمر اور سمیع خان ایک محبت کرنے والے جوڑے کے طور پر مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے پیار میں ہیں، اپنی روح کا ہر اونس ہڑپ کر رہی ہیں۔ یہ ایک دلچسپ محبت کی کہانی ہے جو آپ کو بار بار محبت پر یقین دلاتی ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سمیع خان، صبا قمر، عدنان شاہ ٹیپو، مشال خان، عمیر رانا، سید جبران، محمد شیخ اور سونیا مشال شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، اسٹینڈ اپ گرل۔ اسٹینڈ اپ گرل ڈرامے کی کہانی ایک رومانٹک کامیڈی ہے جسے معروف اداکارہ زارا نور عباس اور دانیال ظفر نے ادا کیا ہے۔ زارا نور عباس اس ڈرامے میں زارا کا کردار ادا کر رہی ہیں جو ایک اسٹینڈ اپ کامیڈین ہیں اور اسے اس کی ماں نے پالا ہے جو کہ سنگل پیرنٹ تھی۔ اپنی ماں کی موت کے بعد اس نے اپنے بارے میں ایک مکمل زندگی بدل دینے والی سچائی تلاش کی اور اسے اپنی ماں کے خاندان میں جانا پڑا۔ وہ اپنی والدہ کے کھو جانے، شناخت کے بحران اور اندرون لاہور میں نئے لوگوں اور زندگی سے ہم آہنگ ہونے میں مشکلات کا شکار ہے۔ زارا ایک منحرف اور پراعتماد کردار ہے جو اپنے تمام مسائل کو مزاح میں بدلنے کے لیے اپنی عقل کا استعمال کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ زیر اسناد دانیال ظفر ایک جدوجہد کرنے والے ریپ گلوکار کبیر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس کا کردار اتنا طاقتور ہے کہ وہ فن میں تخلیقی صلاحیتوں کے بلوک اور زندگیوں پر اس کے مایوس کن اثرات کو اجاگر کر سکے۔ نمبر 1، خئی۔ کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خئی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے، جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان، دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے۔ درویش خان اپنے والد کے دراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے۔ ایک پرامن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے۔